السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم اور آج ہم بات کریں گے ایران کے بارے میں کہ ملک ایران میں شیعہ مذہب کیسے رائج ہوا۔ جیسا کہ آج کل محرم کے دن چل رہے ہیں اور جب بھی ہم شیعہ فرقہ کی فلسفی اور ان کے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے بارے میں ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے زیادہ سے زیادہ ایرانی اسکالرز کی ریسرچز آ جاتی ہیں۔ ایران اس وقت شیعہ مذہب کا ہارٹ لینڈ ہے۔ کیا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا؟ ملک ایران کی سنی سے شیعہ میں کنورژن 16 اور 17 سینچریز کے دوران بہت ہی گریجولی ہوئی، جب ایران پر صفوی حکومت تھی۔ پرشیا میں مسلمانوں کی آمد کے سینکڑوں سال بعد تک بھی پرشیا کا علاقہ ایک سنی میجورٹی کا علاقہ رہا۔ پرشیا میں موجود اس وقت کے اصفہان کو سنی آرتھوڈوکسی کا لرننگ ہب سمجھا جاتا تھا۔ دور دور سے علماء سنی نالج اور فقہ سیکھنے کے لیے اصفہان آیا کرتے تھے۔ 15ویں صدی میں جب تیمورید امپائر کا زوال شروع ہوتا ہے تو صفوی خاندان کی حکومت آتی ہے۔ صفوی دراصل ایک صوفی آرڈر کا نام تھا۔ ان لوگوں کا اوریجن کردش تھا اور ان لوگوں کو 15ویں صدی کے دوران پولیٹیسائز کر دیا گیا، یعنی یہ صوفی لوگ سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگے۔ 15ویں صدی کے دوران ہی صفوی لیڈر جن کا نام شیخ حیدر تھا، جن کو قزلباش بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک ملیٹنٹ گروپ بنا لیا اور یہ گروپ جو تھا اس میں زیادہ تر ترکش اوریجن کے لوگ تھے۔ شیخ حیدر کے فالوورز آہستہ آہستہ شیعہ فلسفی سے متاثر ہونا شروع ہو گئے اور گریجولی ان لوگوں نے اثنا عشری شیعہ عقائد کو اپنا لیا اور ان لوگوں نے صفوی لیڈر جو تھا اس کو ایک ڈیوائن انکارنیشن کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی چیز کے زیر اثر شیخ حیدر کے بیٹے جو کہ صفوی امپائر کے فاؤنڈر بھی تھے، شاہ اسماعیل، انہوں نے اپنے آپ کو 12واں امام یا مہدی ڈکلیئر کر دیا۔ اور امام مہدی کے بارے میں جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کو ایک ایسے فگر کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو کہ قیامت سے پہلے آخری زمانوں میں تشریف لائیں گے اور انصاف کا بول بالا کریں گے۔ ویسے تو اگر شیعزم کی بات کی جائے تو شیعزم میں کافی سارے فرقے مزید بھی ہیں جن پر کسی اور ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ آج کی ہماری اس سٹوری میں قزلباش گروپ بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صفوی امپائر کی بنیادیں ڈالیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قزلباش ترکش اوریجن لوگوں کا ایک گروپ تھا اور یہ لوگ اناطولیہ سے پرشیا کی لینڈ میں آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے جب پولیٹیکل پاور حاصل کی تو اوٹمن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ جو کہ اس وقت کی سنی اسٹیٹ تھی، سلطنت عثمانیہ سے اپنی آئیڈینٹی کو مختلف بنانے کے لیے ان لوگوں نے شیعہ فلسفی کو باقاعدہ طور پر پرشیا میں رائج کرنا شروع کر دیا۔ 1501 میں جب شاہ آف ایران یعنی اسماعیل شاہ کو تخت پہ بٹھایا جانے لگا تو اسماعیل شاہ نے شیعہ فلسفی کو ایران کا آفیشیل مذہب قرار دے دیا۔ شاہ اسماعیل نے جب تبریز کے شہر کو فتح کیا تو انہوں نے علل اعلان یہ کہہ دیا کہ جس نے بھی شیعہ فلسفی کو، شیعہ مذہب کو فالو نہ کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور وہاں کی مساجد میں باقاعدہ طور پر خطبے کے دوران پہلے 3 خلفائے راشدین پہ قرض کیا جانے لگا اور قزلباش سولجرز باقاعدگی سے وہاں گشت بھی کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی اس چیز کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ پہلے 3 خلفائے راشدون حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان پر قرض کرنے کی جو وجہ تھی، صفوی امپائر میں دراصل ان تینوں خلفاء کو حضرت علی کا دشمن اور اہل بیت کا بھی دشمن قرار دے دیا گیا۔ اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پہلے 3 خلفائے راشدون جو ہیں وہ سنی فرقہ میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور بہت ہی ہائیلی اسٹیمڈ فگرز ہیں۔ اس وجہ سے عثمانیہ سلطنت نے صفوی خاندان کے ساتھ نیگوشیشنز بھی کی تاکہ وہ اپنے خطبوں کے دوران 3 خلفائے راشدون کی جو کرسنگ ہے اسے بند کروا دیں۔ اس وقت کے پرشیا میں بہت سارے صوفی آرڈرز بھی چل رہے تھے اور صوفی طریقت کو فالو کرنے والے جو زیادہ تر آرڈرز تھے وہ سنی تھے۔ اس وجہ سے صفوی امپائر نے صوفیز پر بھی بہت زیادہ سختیاں کرنا شروع کر دیں تاکہ صوفی آرڈرز کی تعلیمات پرشیا کی ٹیریٹری میں شیعہ مذہب کو امپوز کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈال سکیں۔ صفوی خاندان کی اس طرح کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے بہت سارے سنی علماء نے اپنے انسٹیٹیوشنز پرشیا میں بند کرنا شروع کر دیے اور انڈیا، سینٹرل ایشیا اور سلطنت عثمانیہ یعنی اوٹمن امپائر کے علاقوں کی طرف مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا۔ صفوی خاندان نے شیعہ مذہب کی باقاعدہ تعلیمات کو وہاں پر پھیلانے کے لیے عراق اور ماڈرن ٹائم کے لبنان کے علاقوں سے شیعہ علماء کو بلوایا اور باقاعدہ ان کو انسٹیٹیوشنز بنا کر دیے تاکہ وہ شیعہ مذہب کی تعلیمات کو پھیلا سکیں۔ صفوی حکومت کی اس موو کی وجہ سے وہاں علماء نے ان کی حکومت کو لیجیٹیمیسی دینا شروع کر دی اور اس طرح سے ایران کا پورا علاقہ گریجولی سنی سے شیعہ میں کنورٹ ہونا شروع ہو گیا۔
شروع میں صفوی خاندان نے وائلنس اور ظلم اور جبر کو طریقہ بنایا شیعہ مذہب کو امپوز کرنے کے لیے، لیکن سیریا سے آئے ہوئے اور لبنان عراق سے آئے ہوئے علماء نے اس ظلم کو تو رکوا دیا، لیکن گریجولی لوگوں کو اپنے خطبوں اور اپنی تعلیمات کے ذریعے شیعہ فلسفی کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عراق اور سیریا کی طرف سے آئے ہوئے شیعہ علماء زیادہ تر سنی ٹیریٹریز سے ہجرت کر کے آئے تھے اور وہ سنی کریڈ کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے ڈیبیٹ اور مناظرہ کا طریقہ اپنایا اور 16ویں صدی کے دوران یہ پروسیس گریجولی چلتا رہا اور 17ویں صدی کے مڈ تک پرشیا کا علاقہ تقریباً میجورٹی شیعہ ہو چکا تھا۔ سنی لوگوں کی پرسیکیوشن ان کی ریلیجن کی وجہ سے بالکل تو نہیں رکی، لیکن ارلی ڈیز کی نسبت کم ہو چکی تھی۔ شاہ عباس کے دور حکومت میں اصفہان شیعہ لرننگ کا ہب بن چکا تھا، جس نے پرومیننٹ اسکالرز جیسا کہ محمد باقر مجلسی جیسے اسکالرز کو پیدا کیا۔ محمد باقر مجلسی نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا پوری پرشیا کی امپائر میں شیعہ تھاٹ کو پھیلانے کے لیے۔ اور جو اماموں کی قبروں کی زیارت کی جاتی ہے پرشیا کی ٹیریٹری میں، یہ بھی صفوی دور حکومت میں شروع ہوا۔ صفوی دور حکومت میں امام علی رضا کے شرائن کی مشہد میں سب سے زیادہ زیارت کی جاتی تھی۔ صفوی خاندان کے دور حکومت میں جہاں پر عید غدیر منانے کا آغاز ہوا، وہاں پر عمر کشان نامی فیسٹیول بھی سیلیبریٹ ہونے لگا۔ اس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد حضرت عمر کی شہادت پر خوشی منانا تھا۔ 16ویں سے 17ویں صدی کے دوران یہ ساری چیزیں گریجولی چلتی رہیں اور ایونچولی 17ویں سینچری میں ایران ایک مکمل طور پر شیعہ ریالم بن چکا تھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔